میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم نے محنت کی؟ دنیا تو ہے جو کچھ ہے، آپ کا کیا جواب ہے کہ آپ نے کام نہیں کیا؟ کیا ہم نے دنیا کے سامنے اپنا موقف پیش کیا؟ دنیا نے اگر اس کو نہیں سنا، کیا ہم نے دوبارہ جا کے پیش کیا؟ دوبارہ نہیں سنا تو کیا ہم نے اس کا ڈھول لے کے اور دنیا میں پھیرا؟ جب ہم نے دھیلے کا کام نہیں کیا تو ہم کیسے گلہ کر سکتے ہیں کہ جناب دنیا تو منافقت کرتی ہے، دنیا تو بڑی ان کے اپنے بھارت کے ساتھ مفادات ہیں؟ بھئی اگر ہیں تو آپ بتائیں نا آپ نے کیا کیا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ اگر دنیا کے ساتھ بھارت کے مفادات ہیں یا بھارت کے ساتھ مفادات ہیں دنیا کے، تو اپنی مظلومیت زیادہ بیان کریں، شرم دلائیں دنیا کو۔ اگر نہیں شرم آتی دوبارہ بولیں، سبارہ بولیں۔ آپ نے دھیلے کا کام نہ کیا، محنت نہ کی، ذہنیت رکھی شکست خوردہ، اور پھر ہم باتیں کریں کہ جی دنیا خراب ہے، دنیا بڑی خراب ہے۔ بھائی دنیا تو خراب ہے نا، ہم کیا ہیں؟ ہم اپنی محنت نہ کرنے کا، کوشش نہ کرنے کا، کیمپین نہ چلانے کا کس کو الزام دیں؟ ہمارے بس میں تو یہی تھا نا صحیح کہ ہم دنیا میں اپنے سفارتکار بھیجتے، ہم دنیا میں ہر جگہ جا کے ہر اپرچونٹی، یہاں کوئی باہر سے مہمان آتا ہے اس کے ذریعے جوائنٹ کمیونیکے ایشو کراتے کہ جی بھارت یہ بند کرے دہشت گردی، یہاں پہ اسٹاک ایکسچینج پہ ابھی اٹیک ہوا، ہم نے کیوں نہیں کیا؟ ہم کیوں نہیں اس کے لوگوں کے ساتھ اس کے جوائنٹ کمیونیکے ایشو کرواتے؟ یہ ہم نے کوئی کام کیا ہی نہیں تو صرف دنیا پہ ڈال دیں کہ جی دنیا۔ بات یہ ہے کہ پرچہ مشکل آ سکتا ہے، امتحان جو ہے آپ کو سلیبس سے باہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو پھر بھی کوئی کریڈٹ دے گا کہ اگر آپ نے 24 گھنٹے محنت کی تھی رات دن لگ کے۔ یہ عجیب اصول ہو گیا کہ ہر کسی نے یہ بہانہ پکڑ لیا ہے کہ جناب دنیا جو کہ بھارت کی کرتی ہے اس کی فیور کرتی ہے، لہذا ہمارا کام ہی ختم ہو گیا، ہم نے بولنا ہی نہیں ابھی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ ہم نے عالمی امن کے حوالے سے اتنی بات کی، ہم نے بے پناہ قربانیاں دی، ہم نے ہر وہ کام کیا جو پاکستان کے امیج کو اجاگر کر سکتا تھا، پھر بھی ہم دنیا میں اس قدر مشکوک کیوں ہیں؟ ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے مشکوک ہیں۔ ہم نے اپنا کیس کبھی ڈھنگ سے لڑا ہی نہیں۔ دیکھیے ملائیشیا کتنا کمزور ملک تھا، پاکستان کے مقابلے میں اس کی آمدن آدھی بھی نہیں تھی ارلی 80s میں۔ اب جب ملائیشیا میں فائنینشیل کرائسس، طاقت ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے، طاقت اصل نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتی کہ کس آدمی میں کتنی انرجی ہے، اصل میں طاقت ہے ایک روحانی، نفسیاتی، اخلاقی اور علمی بالیدگی کا نام۔ تو ملائیشیا نے اتنی ترقی کی معاصر کے دور میں کہ چین سے اس کی ویکس آمدن زیادہ ہے، اور جب وہاں فائنینشیل کرائسس پیدا ہوا تو انہوں نے IMF کی مدد کرا دی اور اپنے پاؤں پہ پھر دوبارہ کھڑے ہوئے۔ ہم نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے بھارت کے ایک نیریٹو سے، اور اسی کی وجہ سے آج ہم FATF میں بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ ہے جو بھارت آپ کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے امریکنز کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک جوائنٹ کمیونیکے ایشو کیا، اور اس میں انہوں نے پھر کہا کہ پاکستان کو بھارت میں دہشت گردی نہیں کرانی چاہیے، اور پاکستان کو لوگوں کو سزا دینی چاہیے جو لوگ اس میں ملوث تھے۔ اب وہ پھر بامبے کا قصہ اور پٹھان کوٹ والا وہ دوبارہ کھول کے اس کے اوپر وہ تقاریر کروانے لگے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس نے تک کی بات ہے کہ 70-80 ہزار لوگ مارے گئے پاکستانی، اور بھارت دہشت گردی کراتا رہا، بھارت ملوث تھا APS کے واقعے میں بھی۔ کلبھوشن آپ کے پاس ہے، اس نے منی ٹریل بھی آپ کو دی ہے، وہ سرونگ آفیسر ہے، اور آپ لوگوں کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ اپنے منہ اپنے ماتھے سے یہ کلنک دھو لیں کہ جناب ہم دہشت گردی ہیں، دہشت گرد تو بھارت ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں توفیق ہوئی کہ ہم اس منی ٹریل کو لے کے تو FATF میں چلے جاتے بھارت کے خلاف، اور وہاں کہتے کہ جناب ہمارے پاس تو ثبوت ہیں اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے بھی، اور یہ ہے منی ٹریل۔ نہ پرائم منسٹر کبھی یہ بات کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ آپ انہی چکروں کی وجہ سے FATF میں بھی پھنسے ہیں۔ دنیا آپ کو ٹیررسٹ سمجھتی ہے، اور دنیا آپ کے اوپر ہر جگہ تنقید بھی کرتی ہے، اور جب بھارت کوئی وزٹر آتا ہے باہر سے، اس سے جو جوائنٹ کمیونیکے ایشو کرواتا ہے اس میں آپ کو واضح کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں۔ ہم روز کہتے ہیں کہ جناب یہ فالس فلیگ آپریشن ہوئے، ہمیں بھارت نے کبھی کوئی ثبوت نہیں دیا، تو پھر دنیا کے سامنے کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں بتاتے، یہ کیوں نہیں یہ ذکر کرتے اپنی یونائٹڈ نیشن کی تقریب میں اس چیز کا؟ یہ وہ چیز ہے جس نے پاکستان کو بہت حد تک ڈیمیج کیا ہے، بہت حد تک ڈیمیج کیا ہے، لیکن
यहां किसी को कोई तौफीक नहीं हुई कि ये भारत का असल चेहरा, जो रोज कहते हैं कि हम उसका भारत का असल चेहरा बेनकाब करेंगे, असल चेहरा ये है कि भारत एक टेररिस्ट मुल्क है, लेकिन यहां किसी ने ये काम नहीं किया। ऑपोजिशन तो कर रही है सियासत। फैक्ट ये है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जब मोदी ने उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, एक तरफा एक्शन किया, तो एक चीज वाज़ेह हुई कि ये फिर मसला जो कि दबा हुआ था ये सामने आ गया। आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन के साथ ये पब्लिक में और दुनिया में उठा। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, और इसमें इतना गैर कानूनी काम, उसकी जो यूनियन टेरिटरीज वगैरह उसने बनाई वो भी एक गैर कानूनी, क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, फिर वहां पे जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, ये सारी चीजें दुनिया को रटानी पड़ती हैं, आपको बार बार दोहरानी पड़ती हैं, इसको हर जगह जा जाके इसका ढोल पीटना पड़ता है। इंडिया भी सफारतकारी कर रहा है, आप भी करेंगे, तो आपका एक मुकाबला है उनके साथ, आपने उनसे बेहतर करनी है सफारतकारी। अगर वो 24 घंटे काम करते हैं तो आपको 36 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक क्लाउड है दुनिया में, उसका एक इम्पैक्ट है ऑलरेडी। तो आप जब करेंगे कुछ नहीं, तकरीर करके घर आके बैठ जाएंगे, तो फिर आपका कौन सुनेगा? आपके साथ कोई नहीं। मैं जो टेररिज्म की बात कर रहा था, ये इतना मुझे दुख होता है कि ये किसी को इस चीज का एहसास नहीं है, इतना डैमेज कर रही है हमें चीज। आप देखिए कि जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज कराची पे अटैक हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त क्या दिया कि जनाब भारत ने किया है। इस किस्से को, इसका ढोल पीटते रहना चाहिए था ताकि अमेरिकन और सारे उनके कानों में ये चीज बचती। आर्मी पब्लिक स्कूल का किस्सा रोज उठाना चाहिए। आपने यूनाइटेड नेशन को 4 लोगों के नाम भेजे भारतीयों के कि जी इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करें। वहां अमेरिका चूंकि उनकी मर्जी नहीं थी, वो टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन आपने उसकी तफसील दी हुई थी, और तफसील ये थी कि जनाब ये लोग एपीएस के 2 में से एपीएस के उसमें वाकई में मुलव्वस थे। भारत को जैसे पता चला कि उनका कवर ब्रेक हो गया, तो भारत ने उनको उठा के वापस अफगानिस्तान से उठा के उनको वापस ले गया इंडिया में। लेकिन अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं माना, तो आपको कौन रोकता कि आप दुनिया में जाके इसका ढोल ना पीटे, अमेरिका को भी शर्मिंदा करें कि ये देखें इस तरह का इनका डबल स्टैंडर्ड है। आप बोलते ही नहीं। इन चीजों को इतना पीछे फेंका हुआ है कि मतलब सबसे ज्यादा जो दुख की बात है कि अगर 70-80 हजार लोग हमारे मारे गए और मरवाए भी भारत ने वहां से, अफगानिस्तान से टेररिज्म करवा के, बच्चे हमारे 150 मारे गए वहां पे, और फिर हमारे माथे पे ये कलम के जनाब हम टेररिस्ट हैं, इससे बड़ी और गाली क्या हो सकती है आपको? ठीक, अपनी औकात देखें, अपनी हैसियत देखें। आप हैं क्या? भूखे नंगे, कर्जों में जकड़े हुए। आपके साथ कितने लोग हैं? 2 साल आप सकूते कश्मीर, आपने लफ्ज एक इस्तेमाल कर लिया, इमरान खान उसके अपोजिशन कहती जिम्मेदार है। इसका मतलब है सकूते ढाका का भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। मैंने नहीं, वो ये जो बदहाली हुई है इसका भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। अल्फाज मेरे जाती नहीं है। अपोजिशन की बात कर रहा हूं, अपोजिशन की बात कर रहा हूं, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं कर रहा। तो ये सकूते ढाका का भी फिर इमरान खान ही जिम्मेदार है। ये जो आइन ना बना 8-9 साल, उसका भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। इनके ये जो कलभूषण के केस में इंडियन वकील ने एक बयान हमारे नवाज शरीफ का दिया था, वो भी इमरान खान साहब ने लिख कर दिया था। ये जितनी दहशतगर्दी, ये भी इमरान खान। देखिए खुदा के लिए हकीकत क्या है। ये अक़वाम मुत्तहिदा यरगमाल है चंद बड़ी ताकतों के पास, इलीट क्लब है, कुछ नहीं करेगा। बदकिस्मती से मुस्लिम दुनिया में मुसलमानों का खून सबसे सस्ता है। बदकिस्मती से मुस्लिम उम्मा बेवा अम्मा है। मोदी को आपके सारे जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। भारत के साथ सबसे बड़ी उनकी ताकत उनका है, वो मुआहदे हैं, एग्रीमेंट हैं। ओआईसी मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकल जाता है। ओआईसी दुबई यूएई में आपको वो सुषमा स्वराज मरहुमा को बुला लिया जाता है। अगर ईसाई होते कश्मीर मकबूजा वादी में तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये मफादात की दुनिया है बदकिस्मती से। आज मुस्लिम दुनिया नो ट्रेड विद भारत कर दे, सारे भारतीयों को कह के हम निकाल रहे हैं, कश्मीर में जुल्म होना बंद हो जाएंगे। आज 5 बड़ी ताकतें बैठ जाएं फलस्तीन इसराइल पर तो सारा हो जाए। आपका हाल क्या है? कभी यूएई तस्लीम कर रहा है इसराइल को, कभी फलाना तस्लीम कर रहा है। आप क्या हैं? आप कभी किसी से कहते हैं मेरे बैंक में पैसे रखवा दें, कभी किसी से कहते हैं कि हमारे बंदे ले जाएं, कभी किसी से कहते हैं कि कुछ कर जाएं। और कितनी
خرابیوں کے ذمہ دار 75,000 جو شہادتیں دی، خربوں کا جو نقصان کروایا، آدھی قوم ذہنی مریض بن گئی، اس کے بعد بھی آپ مشکوک کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے دنیا میں؟ 2.25 سال کی کمیاں، کوتاہیاں، سستیاں، نالائکیاں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ 72 سالہ تسلسل ہے جو ابھی چل رہا ہے، جو ہمارا چل رہا ہے۔ آپ کے حکمرانوں کے، آپ باقی ملکوں کے بادشاہوں سے ذاتی تعلقات تھے، مگر ملک جو تھا وہ تنہا تھا، ہم جو تھے وہ مرے ہوئے تھے۔ ہاں، آپ کے سب سے بڑے آپ کے حکمران جو بادشاہ تھے وہ منی لانڈرنگ کرتے تھے، آپ نے فیٹم میں کیوں نہیں آنا تھا؟ آپ کے بادشاہوں نے باہر محل بنا لیے، اولادیں جدادیں سیٹ کر لی۔ کشمیر کیسے کر سکتے ہیں؟ کشمیر کا مقدمہ آپ کتنے عرصے تک؟ یہ کوئی آج 2.25 سال میں کشمیر انہوں نے اپنے ہاتھ سے دے دی ہے؟ نہیں دیا۔ بھٹی صاحب آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کر دیا ہے۔ امجد شیخ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی۔ بھٹی صاحب وقت مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، مجھے معذرت کے ساتھ بریک لینے کا کہا جا رہا ہے۔ بڑا اہم پوائنٹ بھٹی صاحب نے ریز کیا ہے، اتنی قربانیاں، اتنی مدد فراہم کی، جہاں جہاں ضرورت تھی، مسلمانوں کے لیے جہاں جہاں ضرورت تھی پاکستان پہنچا، جو ہو سکتا تھا پیس کے لیے وہ پاکستان نے کیا، مگر بڑا ایک تلخ نقطہ ہے کہ پھر اس کے باوجود دنیا میں ہم اتنے مشکوک کیوں